والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین اور سامعین کرام، سورہ بروج کے بعد سورہ طارق، سورہ طارق ترتیب میں 86 نمبر سورت ہے اور شہر نزول میں 36 نمبر ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ یہ بھی سورہ تحریم کے بعد مکی صورتیں شروع ہوئی ہیں، اور مکی صورتوں میں قیامت کا منظر بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں 17 آیتیں، ایک رکوع ہے۔ رب کریم فرماتا ہے والسماء والطارق، آسمان اور رات کو طلوع ہونے والے تارے کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کیا سمجھے کہ طارق کیا ہے؟ رات کو طلوع ہونے والا طارق، یہ ستارہ کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ نہایت روشن ستارہ ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں، بلکہ 3 نہیں، والسماء 1 والطارق 2، آسمان کی قسم اور رات کو طلوع ہونے والے 1، اور پھر النجم الثاقب 2۔ جواب قسم ان کل نفس لما علی حافظ، یہ جواب قسم ہے کہ نہیں ہے کوئی نفس لما مگر علیہ اس نفس پر حافظ ایک نگہبان ہے، یعنی ہوا من یحفظ عملها من الملائکہ، کہ ملائکہ سے وہ ان کے اعمال کی حفاظت اور تحریر کرنے والا۔ یہاں تھوڑی تشریح کہ یہ حافظ، محافظ کون ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا کہ وہ محافظ اللہ رب العزت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کی بقا کا انتظام بھی اسے نے کیا ہے۔ اس نے زمین میں رویدگی کی صلاحیت رکھی، بادلوں سے پانی برسایا، سورج کی تپش سے غلہ کو پکایا، اور چاند کی کرنوں سے اس میں ذائقہ پیدا کیا۔ اس نے انسان کے ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام اور رسولوں اور آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، اور یوں انسان کی جسمانی اور روحانی تربیت اور اس کی حفاظت کا نظام وضع فرمایا۔ نیز زمین میں ایسی جڑی بوٹیاں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی جن سے انسان اپنی بیماریوں کا علاج کر سکے، اور سورج اور چاند کی روشنی سے جنگلوں، صحراؤں اور سمندروں کے اندھیروں کو دور فرمائے۔ قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، سورہ یوسف آیت نمبر 62، اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے۔ دوسرا قول اس میں حافظ سے مراد جو ہے وہ فرشتے ہیں، جیسے کہ رب کریم نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر قادر ہے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تمہارے اوپر نگران فرشتے بھیجتا ہے جو تمہاری نگرانی کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 61۔
حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے تمہارے عمل کی اور تمہاری رزق کی اور تمہاری موت اور حیات کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب تمہاری زندگی پوری ہو جائے اے ابن آدم تو تمہاری روح قبض کر کے تمہیں رب کے پاس لے جاتے ہیں۔ یہ ہیں محافظ، ہر نفس پر محافظ ہیں۔ رب کریم پھر انسان کو اپنے وحدانیت عقلی اور نقلی دلائلوں سے اس کو قائل کرتا ہے کہ اے نادان تو کدھر رواں دواں ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ممن خلق، کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اس نے کبھی سوچا ہے؟ خلق من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا، یخرج جو نکلتا من بین الصلب، مرد کے پیٹ اور عورت کے سینیوں کے ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا یہ پانی، والترائب چھلتا ہوا پانی، ترائب جمع وہ ہے سینہ، عورت کے سینے کے درمیان یہ مادہ ہوتا ہے اور مرد کے پیٹھ میں ترائب، اور صلب یہ کمر اور ترائب سینہ۔ کہ انسان تو نے کبھی دیکھا، اس پر کبھی سوچا؟ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ تمہارے دوبارہ لوٹنے پر قادر ہیں۔ جیسے تمہیں کس انداز سے پیدا کیا، کہاں کہاں تمہارا مادہ، کس انداز سے تم دنیا میں آتے ہو، تمہاری تربیت رب کیسے تمہیں، رب العالمین ہے نا، مربی ہے، تو کہاں سے کہاں تک کس انداز سے تو نے کبھی سوچا؟ اور تو کہتا کہ مجھے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ یوم تبلی السرائر، جس دن چھپے باتیں جو ہیں وہ ظاہر کر دی جائیں گی، سرائر راز جو ہیں وہ کھل جائیں گے، پوشیدہ راز۔ اس سے مراد ہے کہ انسان کے اعمال قیامت کے دن جو انہیں چھپ کر کے وہ بھی آ جائیں گے، تمام کوئی چیز جو ہے، پھر انسان کہے گا کہ کیا ہوا، کوئی ایک چھوٹی سی بات کہ تو اس وقت جو کام کر رہا تھا، انسان کہے کہ میں نے یوں کیا، بولا تو نے جھوٹ بولا، بظاہر تو لوگوں کو بتا رہا تھا میں اچھا کر رہا ہوں، تیرے دل میں فساد تھا، بظاہر کلمہ پڑھ رہا تھا میں مسلمان ہوں، اور اندر تو مال کے لالچ میں تھا کہ میری مال اور جان کی حفاظت ہو جائے۔ منافقین کلمہ تو پڑھ رہے تھے نا، لیکن ان کے اندر بظاہر کچھ لوگ سب وہ باور کرواتے ہیں کہ ہم ایک اچھا وہ چلا رہے ہیں، لیکن اندر ان کا مادہ جو ہے فساد کا ہوتا ہے، وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا کہ بھائی تمہارے اندر یہ فساد کا مادہ تھا، اور علماء تمہیں بتاتے تھے کہ فسادی جنت سے محروم فسادی، وہ راز کھل گیا، وہ رازیں کھل گئی ہیں۔ تو مولوی بنا تھا، بڑی داڑھی امامہ پہنا ہوا تھا، لیکن اندر تمہارے ارادے بڑے خطرناک تھے۔ اللہ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت المؤمن من خیر من، بعض انسان ایسے چیزوں کے پڑ جاتا ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ میرے فرائضوں میں نہیں ہے، میرے واجبات میں نہیں ہے، وہ اپنے کینے حسد کو، اپنے مجبوریوں کو پورے کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اگر وہ بیٹھ جائے گا نا وہ جلے گا، تو وہ فساد کے لیے شیطان اس کو اندر گھسا رہتا ہے کہ تو آگے بڑھ، تو اچھا کر رہا ہے، تو اگر بیٹھ جائے گا لوگ کیا کہیں گے۔ وہ فسادات پر، خنریزیوں پر، مسجدوں میں، دفاتر میں، علاقوں میں، مسلمانوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدارسوں میں، اس کو جلن ہے، وہ فطری شیطان ہے۔ کیا ہے؟ بظاہر اگرچہ انسان ہے بظاہر، لیکن وہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ اور پھر ناسخ کے صورت میں شیطان سب سے بڑا خطر ہے، کیونکہ آپ بولیں گے کہ استاد جی پڑھا رہا ہے، بڑے خیرخواہ، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں بچائے، اور اندر سے ہمارے ارادے کچھ اور ہوں، تو کتنا بڑا فساد ہے۔ ڈاکو تو چلو ڈاکو ہے، چور تو چور ہے، شرابی تو چرا، آپ سب بولتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن جب اچھے لباس میں، تسبیحات میں
اور کہتے ہیں میں آپ کے لیے ماشاءاللہ بہت کچھ کرنے والا ہوں، اور اندر وہ فساد ہی فساد۔ اللہ اس کے فساد سے سب سے پہلے میں ہوں یا کوئی اور ہے۔ آپ دعا کیا کریں، یا اللہ شر پسندوں کے شر سے بچا، جس لباس میں ہوں بادشاہ سے لے کر گدھا تک، اس سرپسندوں سے بڑے بڑے اچھے لوگوں کی جو ہے نا زندگی برباد ہوتی، انبیاء کی زندگی ان سے برباد، اولیاء کی زندگی سے برباد کے معنی بے چین، یعنی کس قدر یعنی مشکلاتوں میں ان کو سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ جو کل ہم نے پڑھا، جو مسلمان مرد و عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا عذاب میں مبتلا ہوگا۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے کسی کو تکلیف دینا، کسی کو، اور سب سے اچھی بات جو ہے نا کسی کے سکون کا ذریعہ بنے، بس کسی کو تکلیف ہو۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ تم میں سے بہتر کون ہے، کیا بتا؟ نمازی نہیں، روزہ دار نہیں، حاجی، شہید نہیں، بلکہ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس۔ تو یہ راز کھل جائیں گے کہ انسان کے اندر سب سے فسادی مادہ یہ ہے کیونکہ اندر بھرا ہوا ہے، ایک قوت انسانی ہے اور دو فساد کے مادے ہیں۔ اب اگر تزکیہ نفس اس نے نہ کیا تو فساد ہی فساد، اگر علم سے خالی ہے تو پھر یہ شیطان کا دبلا ہے۔ اللہ اے سب کی حفاظت فرمائے۔ فما له من قوت ولا ناصر، سو اس وقت نہ اس کی کوئی طاقت ہوگی اور نہ اس کا کوئی مددگار۔ دنیا میں کہتے ہیں میرے بڑے کنبے میں بڑا طاقتور ہوں، میرے بڑے وہ ہے وہ ہے، ارے فرعونیوں کا کچھ نہیں ہوتا، ہر فسادی فرعونی ہے، بولو فرعونی ہے، اس کا رزلٹ قبرستان قبر میں دنیا میں یا فاش ہوگا۔ اللہ بچائے ایسے ارادوں سے جو قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے ایسے نہیں ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اللہ قسم فرماتا ہے، اور آسمان کی قسم جو بارش والی ہے۔ آسمان کیا ہے؟ بارش والا ہے۔ رجع، یہ بھی دیکھیں بارش کے کتنے نام ہم نے پڑھے۔ سب سے پہلا جو بارش کے بارے میں ہم نے پڑھا سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 19، او کصیب، صیب بارش۔ پھر اسی پارے میں وَإِن لَّمْ يُصِبْ وَابِلٌ فَالطَّلُّ وابل، مختلف۔ ابھی کل ہاں اسی میں ہم نے رجع، یہ بھی بارش، رجع بارش۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا، یہ 11 نمبر کی آیت میں ہے کہ بار بار بارش برسانے والا آسمان، رجع یرجع لوٹنا، تو کہتے ہیں اس سے بار بار آسمان بارش برساتے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے بار بار بارش رحمتوں کی برسات ہے، کیونکہ آسمان سے بار بار بارش نازل ہوتی ہے، جو خیر آسمان کی طرف سے آتی ہے وہ بار بار لوٹ کر آتی ہے، اس لیے رجع یخرج من بین الصلب، یہاں والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، اور پھٹنے والی زمین کی قسم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا زمین پھٹتی ہے اور اس سے پودے اور کمبلیں نکل آتی ہیں، تیغ نکل آتے ہیں۔ فرمایا انہو لقول فصل، بے شک یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فصل ہے، جدائی ہے کہ یہ حق ہے اور یہ کیا ہے؟ باطل ہے، فیصلہ کرنے والا کلام۔ فصل کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا قول، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے یہ مفصل قول ہے، اس میں حلال اور حرام کو بیان فرما دیا ہے، اور یہ بیان فرما دیا ہے کہ کن کاموں سے بچنا ہے اور کن کاموں کو کرنا چاہیے۔ ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمارا نفس مطمئن ہو، بھلے وہ فساد کا ہو، لیکن جس سے ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس میں حق اور باطل اور صحیح اور غلط کو بیان فرما دیا ہے، اور یہ قیامت تک پیش آنے والے امور کے لیے جامع ہدایت اور مکمل دستور العمل ہے۔ جتنے حالات ہیں قرآن پاک بیان کرتا ہے، لیکن ان کے لیے وقت دینا پڑتا ہے۔ کیا؟
اگر کوئی وقت آیا وہ توجہ نہیں ہے، وہ بولے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. انبیاء علیہ السلام کے بعد جو آتے تھے نا توجہ نہیں دیتے، بیٹھے تو ہم وہ سامنے ہوتے لیکن دنیا کی سوچے میں ہوتے تھے، تو رزلٹ یہ آتا وہ کہتے تھے ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی. کیوں؟ کہ وہ کہتے یار یہ تو نہ پیسے دے رہے ہیں نہ گھر دے رہے ہیں، اور کہتے دنیا سے، ہم تو دنیا کے کیا ہیں مجنون. وہ ہماری لیلا، تو کہتے ہماری لیلا کی بات تو نہیں کرتا، لہذا ہمارے پلے یہ بات ہے. لیکن جس نے ٹائم دیا تو پھر قرآن سچ کتاب ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ قرآن کوئی مذاق، یہ مستند کتاب، ایسی کتاب کا تصور اللہ کا کلام ہے. انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ منافقین، یہ غیر مسلم ہو، یہ سازش اور خفیہ تدبیریں اور مکر و فریب کرتے رہتے ہیں. کن کے خلاف؟ حق کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، اللہ والوں کے خلاف، علماء کے خلاف. وَأَكِيدُ كَيْدًا، رب فرماتا ہے میں بھی ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرماتا ہوں، اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا. جو اللہ کی بندگی کرے، اللہ سب سے غیرت مند. ایک وزیر اعظم دنیا کا، اس کے چاہنے والے کو کوئی ذلیل ہو، آپ کے محلے کا ہی سیچو ہے، پورا محلہ مل کر اس کے بیٹے کو ذلیل نہیں کر سکتے. کیوں یونس بھائی؟ کیوں؟ اس سیچو کا پاور زیادہ ہے نا، تھانے والے اس کے پاس ہیں، اس کے پاس ڈنڈا ہے، تو کون ذلیل کرے؟ تو رب تو قدرتوں کا مالک ہے، پھر اس کے بندے کو کون ذلیل کر سکتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. یا اللہ عزت بھی تو دیتا ہے، ذلیل بھی تو کرتا ہے. یا اللہ تیرے بندوں کے خلاف جو دین کی تبلیغ کر دے، تیری بندگی رسول اللہ کی دین کی تبلیغ کر دے، ان کے خلاف سازشوں کرنے والوں کو دنیا و آخرت کی ذلتیں دکھا. بول آمین. ان کو ذلتیں دکھا، کیونکہ اللہ جس پر کرم فرماتا ہے انہیں اپنے کلام کا علم عطا کرتا ہے. تو سمجھو کہ اللہ کا بندہ ہے جو ہمیں صحیح دین بتاتا ہے. تو وہ جہاں بھی ہو اس کو بولو ضرورت ہو تو ہمیں بتایا کریں. مدد اللہ کرتا ہے، اب صرف یوں کریا کریں ساجی مدد کی ضرورت ہو تو بتایا کریں. کتنے آتے ہیں یوں کرتے ہیں، ارے وہ تو جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا. کسی ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے جنت دی. اور جو دین مسلمانوں کی پیاس کو مٹا کر اللہ اور رسول کی محبت پلاتا ہے اس کا کیا مرتبہ؟ شرط یہ کہ وہ مخلص ہو. علماء کی سیاہی قیامت کے دن شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ قیمتی ہوگی. یہ ہم لکھ رہے ہیں نا کہ یہ اس قدر، کیونکہ اس میں سوچ ہے امت کی خیر خواہی کا. کس کا؟ صبح اٹھے تو لبا کی فکر میں، دنیا پرستی سے اللہ بچے، بولے امین. رات کو سوئے تو اسی پر، رات کو اگر اٹھے تو اسی سوچ پر. یا اللہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرما. اگر کوئی ہوائیں چل بھی جائے تو علماء کو چاہیے کہ وہ سوچ لے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچے اڑانے کے لیے. اللہ اقبال نے کتنا پیارا شعر کہا. ہاں یہ تندو، اور شعر کیسے؟ اے نقا یہ تندو بات سے نہ گھبرا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچے اڑانے کے لیے. زیادہ سے زیادہ اگر شہادت ملے گی تو یہ اور بڑا ہے. یعنی اللہ والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں ہیں. آروں سے چیرے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگی ان کو مردہ نہ کرو، ایسے حیات ملی. اللہ ایسے لوگوں کی عقائد نظریات کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو رب فرماتا میں بھی ان کے خلاف خفیہ تدبیر کرتا ہوں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، اے محبوب کافروں کو، ایسے لوگوں کو تھوڑا ڈھیل دے دیا کریں. امہلہم رویدہ، تھوڑی سی مہلت دے دے. امہلہم انہیں مہلت دے، ہاں رویدہ تھوڑی سی مہلت دے، وقت آنے والا ہے. دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتے ہیں انہیں صبر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو دین کے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے بڑے علماء لگے ہوئے ہیں، نیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی پیسہ کمانے آ رہا ہے، کوئی اتنے خرافات بک رہا ہے، اس میں فحاشی اور یعنی پھیلا رہے ہیں.
اور کچھ ہمارے علماء وہ کہتے ہیں ویڈیو نہیں بناؤ، وہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں، اختلافوں میں لگے ہوئے ہیں، اختلافوں سے اللہ بچائے۔ ایک ایسا اختلاف جو امت کے لیے فائدہ مند ہو یہ اچھی بات ہے، لیکن جو اب کتنے یعنی آپ لوگ جانتے ہیں کہ 99% علماء اس کے قائل ہیں کہ بھائی دین کی ترویج اور تبلیغ کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، نیٹ پہ کام کر سکتے ہیں نا، یوٹیوب وغیرہ پہ۔ انما الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت جو ہے نا ناجائز کام کو بھی جائز قرار دے دیتی ہے۔ یہ کام ناجائز ہے، یہ آج سے اب 40 سال پیچھے چلے تو ویڈیو کتنی بری چیز تھی، کبھی آتا نا علماء کہتا ہے کیا کر رہے ہو، لیکن اس وقت دین کا کام چونکہ فحاشیاں نہیں ہو رہی تھی اس وقت ناجائز، لیکن جب دیکھا کہ بالکل گھروں میں گھس کے فحاشی آنے والے، اب اس کو نکالنے کے لیے تو ضرورت تھی نا کہ ہمیں بھی بھائی یوٹیوب پہ ہم بھی آئے نا، کوئی ڈرامہ دیکھ رہے تو کوئی دیکھے کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ناجائز ناجائز ناجائز، یعنی ان کے لیے میدان خالی چھوڑ دو، وہ جو بھی کرے کرتے رہے، نہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن انہیں آپ اپنا طرز بیان اپنائیں اور انہیں مہلت دیتے رہیں۔ اللہ فرماتے انہیں مجھ پر چھوڑیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ مکے میں پریشان کر دیا، مدینے میں چلے جائیں، مکے میں صحابہ کو پریشان کیا، حبشہ چلے گئے، یہاں پریشان کیا، مدینہ منورہ چلے گئے۔ آپ اپنے کام کرتے جائیے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اگر کامیابی ہے تو رسول اللہ کے غلامی میں ہے، دنیا کے بنگلوں میں نہیں ہے اور کاروں میں نہیں ہے، دنیا کے بڑے بڑے ڈگریوں میں نہیں ہے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، بولو اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب مرحومین کے ارواح کو ایصال ثواب ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔